اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی رزق اور دولت میں برکت اور اضافہ ہو تو آپ لوگوں نے 3 اعمال کرنے ہیں، 3 طریقے اپنانے ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ آپ کی دولت اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز بھائیوں اور دوستو، آج کل ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس خوب دولت اور پیسہ ہو، میرے پاس خوب رزق ہو، میرے پاس دولت کی کمی نہیں ہو۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہے اور ہر انسان کی تمنا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، غریب ہو یا امیر، کوئی بھی انسان دولت سے منہ نہیں موڑتا۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ میرے پاس پیسے نہ ہو، بلکہ ہر انسان کی خواہش ہے اور ہر انسان اسی کے لیے باغ دوڑ کر رہا ہے۔ معزز بھائیوں اور دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 3 ایسے طریقے بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے ان طریقوں پر عمل کیا، ان طریقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے پاس دولت کی، پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ کبھی بھی آپ کو کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔ جب انسان کے پاس دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، رزق نہ ہو، اپنا ذاتی گھر نہ ہو، تو پھر انسان پریشانیوں میں، مشکلات میں گر جاتا ہے، پھر انسان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ معزز بھائیوں اور دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کر لیتا ہوں۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کو روزانہ ملتی رہے۔ معزز بھائیوں اور دوستو، جو پہلا طریقہ ہے دولت میں، رزق میں اضافہ کے لیے، وہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے ہر حالت میں ڈرتے رہنا۔ تقوی کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو کسی گناہ کا آپ لوگوں کے ذہن میں وسوسہ آئے تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس گناہ پر عمل کرنا چھوڑ دیں۔ تقوی کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ جب آپ لوگ کسی کمزور پر ظلم کر رہے ہو تو آپ کے ہاتھ رک جائے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سزا نہ دے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر غصہ نہ ہو، کبھی میں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو آپ لوگوں نے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے، تقوی اختیار کر لینا ہے۔ معزز بھائیوں اور دوستو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اگر اس پر تمام راستے بند ہو تو اس کے لیے نکلنے کا، نجات کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسے طریقوں سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی انسان کا وہم اور گمان بھی نہ ہو کہ مجھے یہ شخص پیسے دے سکتا ہے، مجھے اس طریقے سے پیسے مل سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے طریقوں سے رزق دے گا کہ وہ انسان خود حیران ہوگا۔ تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کے اختیار کرنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ آپ کو انشاءاللہ ایسے طریقوں سے رزق ملے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ معزز دوستو، دوسرا طریقہ ہے استغفار پڑھنا۔ آپ لوگوں نے استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے۔ صبح بھی آپ نے استغفار پڑھنا ہے اور شام کو بھی آپ لوگوں نے استغفار پڑھنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ارشاد فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ استغفار کرو، توبہ کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، تمہاری بخشش اور مغفرت فرما دیں گے۔ دوسرا فائدہ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم پر آسمان سے بارش برسا دیں گے۔ اور تیسرا فائدہ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے قوم کو کہ استغفار کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری
مال میں اور اولاد میں برکت پیدا کریں گے۔ تو استغفار کرنے سے انسان کو یہ سارے فائدے مل سکتے ہیں۔ استغفار آپ لوگوں نے صبح 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور شام کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ لوگ یہ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی اور آپ لوگوں کو استغفار یاد ہو، آپ لوگ وہ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے صبح بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور شام کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے 2 چیزیں اور ملانی ہے تو یہ نور علی نور بن جائے گا۔ آپ لوگوں نے صبح 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی آپ لوگ پڑھیے گا۔ میں ہمیشہ سے آپ لوگوں کو یہ بات بتاتا ہوں کہ درود ابراہیمی میں فضیلت زیادہ ہے، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ تو آپ لوگوں نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو یہ تیسرا کلمہ ہے، اسے آپ لوگوں نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ آپ لوگوں نے استغفار پڑھنا ہے۔ تو آپ لوگوں نے صبح کے وقت بھی فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد کی تسبیحات پڑھنی ہے اور شام کو بھی آپ لوگوں نے یہ تینوں تسبیحات پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ کبھی بھی دولت پیسہ آپ لوگوں کے پاس کم نہیں ہوگا۔ استغفار کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ جو انسان اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے توبہ کرے گا، سچی توبہ کرے گا، وہ انسان گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جائے گا کہ گویا اس نے یہ گناہ سرے سے کیا ہی نہیں ہے۔ تو استغفار کے پڑھنے کی برکت سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، انسان کی مغفرت اور بخشش بھی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی نصیب ہوتی ہے اور انسان کی دولت اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے استغفار کو پڑھ لینا ہے۔ جو تیسرا کام اور تیسرا طریقہ ہے وہ آپ لوگوں نے صلہ رحمی کرنا ہے۔ صلہ رحمی کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات نبھانا ہے، تعلقات بنا کے رکھنا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتے، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کا حال نہیں پوچھتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان سنیے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں فراخی ہو، وسعت کے ساتھ مجھے رزق اور دولت ملے، اور جو انسان یہ چاہے کہ میری عمر میں بھی اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرے، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو یہ دونوں فائدے آپ لوگوں کو صلہ رحمی کی برکت سے مل سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ اور تیسرا کام، آپ لوگوں نے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بنانا ہے، آپ لوگوں نے رشتہ داری نبھانی ہے۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، اگر آپ لوگوں کے پاس پیسہ ہو تو تھوڑا سا جتنا آپ کی طاقت ہو آپ لوگ روزانہ صدقہ بھی دیا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے انسان کی مال میں کمی نہیں ہوتی۔ تو یہ 3 طریقے میں نے آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں بتائے ہیں۔ ان 3 طریقوں پر جو انسان عمل کرے گا، یہ سارے فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ اس کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا، اس کی رزق میں اضافہ ہوگا، اس کی عمر میں برکت ہوگی، اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اس کی نافرمانیاں معاف ہو جائے گی۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ وہ طریقے ہیں جو ہم لوگ اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن شیطان ہم لوگوں کے پیچھے پڑا ہے، وہ ہم لوگوں کو نیک راستے پر چلنے نہیں دیتا۔ لہٰذا آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کی توفیق مانگنی ہے۔ انشاءاللہ کبھی بھی آپ لوگوں کی زندگی میں پریشانیاں، مشکلات نہیں آئے گی۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔